بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو انسان اپنی نفسیاتی خواہش بغیر آداب اور طریقے کے پوری کرتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے اسے ہم بستری کے جو نکاح کے ذریعے حلال کی گئی ہوں، کیونکہ یہ دل کو صاف اور روح کو سکون دیتی ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی شریعت کے مطابق ازواجی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اگر کسی مرد کو ہم بستری کے دوران جلد انزال کا سامنا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے، کیونکہ یہ جسمانی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر مباشرت کے دوران مرد کا عضو مخصوص ڈھیلا پڑ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے مکمل نیند لے، جسمانی سکون حاصل کرے اور پھر ہم بستری کرے۔ ہم بستری سے پہلے کی آداب۔ عقل و حکمت کا تقاضا ہے کہ عورت اپنے پاس 2 صاف کپڑے رکھے۔ جب شوہر فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے دے دے تاکہ وہ اپنی صفائی کرے اور دوسرا کپڑا عورت خود اپنی صفائی کے لیے رکھے۔ اگر کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسلام نے طہارت و صفائی کو جتنا اہم مقام دیا ہے، شاید دنیا کا کوئی اور مذہب نہ دے سکا ہو۔ صفائی کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بدن اور کپڑے پر گندگی لگنے سے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد اگر دوبارہ مباشرت کا ارادہ ہو تو عضو مخصوص کو دھونا ضروری ہے تاکہ جسم میں تازگی اور دوبارہ قوت آ سکے۔ جب مرد مباشرت کا ارادہ کرتا ہے تو خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مباشرت کے فوراً بعد عضو مخصوص کو دھو لینے سے جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور جلد انزال کا سامنا بھی نہیں ہوتا اور لذت زیادہ دیر قائم رہتی ہے۔ ہم بستری کے وقت کا مسنون طریقہ۔ فطری طریقہ یہی ہے کہ عورت نیچے لیٹے اور مرد اوپر ہو۔ جانور بھی اسی طرح فطری انداز میں مباشرت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس انداز میں جسم پر جسم کا سایہ رہتا ہے، جس سے دونوں کے لیے سکون اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بعض مشائخ اور حکماء کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شکل وہ ہے کہ عورت اوپر ہو اور مرد نیچے، کیونکہ اس سے مرد کے جسم میں مادہ منویہ رک جانے اور تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مباشرت کے وقت روشنی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مباشرت کرتے وقت مکمل اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا بہتر ہے، کیونکہ یہ عمل سکون اور محبت والا ہے۔ اس کے لیے سکون بھرا ماحول ہونا چاہیے۔ تیز روشنی میں یہ سکون میسر نہیں آتا، اس لیے یا تو مکمل اندھیرا کر لیں یا ہلکی مدھم روشنی کا انتظام کریں۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ مباشرت سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرے، اس سے اس کے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، جلد انزال کا سبب بنتا ہے، جس سے دونوں کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے عورت کے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں اور بہت سے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم بستری کے بعد کی آداب۔ ہم بستری کے بعد بہتر ہے کہ انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد ملا دودھ، میوہ جات یا کم از کم تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے، مگر یہ سب پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ اکثر لوگ فوراً ٹھنڈا پانی پیتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت جسم میں شدید گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے سانس کی بیماری یا جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے۔ ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے میں سے صفائی کرتے ہیں، جو بیماری اور الرجی اور ناگواری کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ کپڑا رکھنا چاہیے۔ فوراً ٹھنڈا پانی سے عضو مخصوص نہ دھوئیں، اس وقت جسم گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ڈالنے سے پٹھے اور رگیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بعض حکماء کے مطابق اس سے نامردی تک کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، جب جسم کا درجہ حرارت معمول پر آ جائے تو دھو لیں۔ عورت کا فوراً پیشاب نہ کرنا۔ بعض خواتین کو حمل ٹھہرنے میں دشواری ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب نہ کریں، کیونکہ اس وقت شوہر کا مادہ منویہ رحم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور فوراً پیشاب کرنے سے وہ باہر آ سکتا ہے،
جس سے حمل میں رکاوٹ آتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہے اور پھر استنجا یا پیشاب کے لیے جائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد نہانا۔ اکثر لوگ مباشرت کے بعد فوراً نہا لیتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہے، کیونکہ پانی سے نہانے سے کئی بیماریاں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ انتظار کریں۔ جب جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے تو پھر غسل کریں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں یہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔